الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ جب شر کریں گے تو ہم ان کے اوپر پھر ان کے اور اپنے دشمنوں کو مسلط کریں گے اور یہ شر 2 مرتبہ بڑی کریں گے. لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے اے مسلمانوں تم جب جہاد کو چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی، رسوائی تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی اور ذلت تم سے دور نہیں ہو سکے گی. جہاد کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی اور ذلت تم سے نہیں دور ہوگی مگر ایک ہی صورت ہے کہ تم صحیح معنی میں دین میں واپس آ جاؤ اور دوبارہ جہاد شروع کرو تو پھر تم سے ذلت دور ہو جائے گی. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع جس کی پہلی آیتوں میں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے کہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک گویا کہ ہم نے آپ کو سیر کرائی اور پھر آسمانوں کی. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں معراج کے واقعے کے بعد پھر یہودیوں کی پرانی تاریخ کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے یہودیوں کے بارے میں یہ طے کر رکھا ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، کہ جب یہ اپنے دین کے اوپر پورے عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم یہودیوں کے اوپر جو کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ اہل کتاب اور مسلمان شمار ہوتے تھے، ان کی بے دینی بدعملی کی وجہ سے یہودیوں پر ہم پھر اپنے اور ان کے دشمن مسلط کریں گے اور ان سے یہ پھر مسجد بھی لے لیں گے اور سب کچھ ہوا. موجودہ جو صورتحال ہے بنی اسرائیل کی، بیت المقدس کی اور فلسطینی مسلمانوں کی، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور ساری دنیا
تقریباً ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اکا دکا کو چھوڑ کر کہ جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ تماشا کیا ہو رہا ہے کہ ہم اسرائیل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیا بات ہے، ہم یہودیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جنگ بند کر دیں۔ جنگیں بھی بند ہوتی ہیں درخواستوں سے، کیا بات ہے، سمجھداری ہے نا، پورے دنیا میں سارے سمجھدار جمع ہیں۔ بہرحال یہ ایک سیاسی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ کھڑا تو کوئی نہیں ہوتا، یہ جملہ ہی ہوتا ہے۔ فلانے کا کوئی بندہ مر گیا ہے تو ہم اس کے غم میں شریک ہیں، شریک کوئی نہیں ہوتا، یہ ویسے جملہ ہوتا ہے۔ تو غم تو اسی کے اوپر ہے جس کے اوپر آتا ہے۔ آپ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ غم میں کیسے شریک کھڑے ہیں؟ آپ اپنے گھروں میں تو آرام کی نیند سو رہے ہیں، آپ کے تو حرکت و سکون میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کا تو سب کچھ اجڑ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ فضول باتیں ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور حل ہونا بھی چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کیسے حل ہوگا؟ ہم اپنی کم علمی کے اعتراف کرتے ہوئے اس بات کے اوپر عرض کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو، مسلمانوں کے پاس ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تھوڑا سا بیت المقدس کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد حرام بھی اور مسجد بیت المقدس بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے، تعمیر اول نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر اول فرشتوں نے کی تھی۔ مرور دور میں، طوفان نوح میں وہ شہید ہو گیا، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، بنیادیں چھپ گئیں، تو تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کی، بیت اللہ شریف کی، اور فرشتوں نے آ کے وہ بنیادیں بتائی ہیں۔ بیت المقدس کی بھی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خلافت عطا کی ہے تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مشیت، مدد، اذن، نصرت کے ساتھ بیت المقدس کی بہت عالی شان تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور ان کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ان کو آواز کی خوبصورتی بھی بہت عطا کی تھی۔ یسبحنا، جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی، پہاڑ بھی گونجنے لگ جاتے تھے۔ مزید ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ لوہا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا، وہ جیسے چاہتے تھے ایسے بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی عالی شان خوبصورت بیت المقدس بنانے کی نیت کی، اور اللہ کی مدد سے اور کام شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو گئی،
اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کا جانشین بنایا اور اپنے باپ سے بھی بڑی حکومت عطا کی. رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے اگر حکومت دینی ہے تو پھر ایسی دے کہ پھر ایسی کسی کی بھی نہ ہو نا. وہ بندہ محتاج ہو کہ حکمرانی کرے تو وہ حکمران کیا ہوتا ہے جو اپنا فیصلہ ہی نہ کر سکے. ادھر سے وہ ٹانگ کھینچے, ادھر سے وہ کھینچے, تھوڑا سا سخت کرے تو یہ ناراض ہو گئے, تھوڑا سا نرم کرے تو یہ ناراض ہو گئے. کیا بادشاہی ہے. رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اللہ حکمرانی عطا کر ایسی دے کہ پھر ایسی کسی کی بھی نہ ہو. اور تو دینے والا ہے, دے سکتا ہے. بہرحال اللہ نے ان کو ایسی عطا کی. تو باپ کی تعمیر جو ہے, جب فوت ہو گئے وہ حضرت داؤد علیہ السلام, جانشین بیت المقدس کے, ظہری مسجد کی امامت کے جانشین بھی سلیمان ہیں, نبوت کے جانشین بھی سلیمان ہیں, اور خلافت کے یعنی بادشاہت حکمرانی کے بھی جانشین اپنے والد کے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا, اس لحاظ سے نہیں کہ وہ وارث تھے, اس لحاظ سے کہ وہ جامع مسجد کے امام تھے. یہ بات میں پہلے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جنازہ کس کو پڑھانا چاہیے. اس وقت کے 40,000 راہب اپنے خاص لباسوں میں ملبوس ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے, جس پر سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ابابیل نے سایہ کیا تھا کہ بہت دھوپ ہے اور یوں. بہرحال سلیمان علیہ السلام جب جانشین ہوئے تو انہوں نے یہ حکومت مانگی تھی, رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. تو باپ کی شروع کردہ تعبیر بیت المقدس کی تکمیل کا پروگرام بنا لیا, اور جن بھی اللہ نے تابع کر دیا, جنات کو بھی. جنات نے سلیمان علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں انہیں اچھے پتھر ملے پلر کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ سمندروں میں غوطہ زن ہو کر جو ہیرے جواہرات ملے وہ بھی جنات نے لائے, جو بیت المقدس کی تعمیر میں لگائے گئے. آپ میری بات خیال سے سنیں گے, ہم انشاءاللہ موجودہ دور پر آئیں گے. میں نے ابتدا سے بیت المقدس کو شروع کیا ہے اور بالترتیب تاریخ کو لے کے آ رہا ہوں, اور موجودہ حالات میں ہم نے یا ہمارے حکمرانوں نے, مسلمانوں نے کیا کرنا ہے وہ عرض کروں گا. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی, تقریباً مکمل ہونے والی تھی, اور اس میں بہت اعلیٰ قسم کے پتھر اور قیمتی چیزیں لگائی گئی ہیں. اس میں ہیرے اور جواہرات بڑے قیمتی بھی اس میں لگائے گئے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے, جس کو آپ آج کل کے لفظ میں ہیکل سلیمانی سنتے رہتے ہیں. وہ ان کی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ ہے, مقصد مسجد ہے. کچھ تعمیر ابھی رہتی تھی جس کو رگڑائی وغیرہ, رگمال, صفائی ستھرائی کچھ رہتی تھی, کہ سلیمان علیہ السلام کو اطلاع آئی کہ آپ کی بس وفات ہونے والی ہے. ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے, آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, اور رہنا چاہتے ہیں دنیا میں تو آپ کو اور عمر بھی مل سکتی ہے. پیغمبر کے لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا, لیکن ساتھ یہ درخواست کی کہ تعمیر بھی ہو جائے. اذن ہوا کہ آپ ایک شیشے کا کمرہ بنوائیں اور اس میں لاٹھی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جنات کی نگرانی کرتے رہیں, دیکھتے رہیں.
وہ یہ سمجھیں گے کہ دیکھ رہے ہیں، جس کو قرآن مجید نے سورہ سبا میں بیان کیا ہے، اور وہ اپنا کام خوب کرتے رہے اور ہوتے رہے، قریب آ کے دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے بادشاہ کا رعب بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ جنات عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، نہیں تو ادھر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں نا جی، اور کسی اسرائیلی روایت کی کہانی ہوتی تو یہ کہہ بھی دیا جاتا کہ یہ ویسی بات ہے جی، سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے اوپر کھڑے رہے جب کہ فوت ہو چکے تھے۔ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، اور مکمل ہو گئی، صفائی ستھرائی سب ہو گئی۔ پھر دیکھنے لگے کہ کوئی سلیمان علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے کہ ہو گئی ہے، چلو چھٹی کرو، یہ مسئلہ کرو، اس طرح کرو۔ اسی دوران میں دیمک نے، جس کو سورہ سبا دوسرے رکوع میں بیان کیا ہے کہ دیمک نے لاٹھی کو کھایا اللہ کے اذن سے، اور سلیمان علیہ السلام یوں جھکے تو وہ سمجھ گئے کہ اوہو۔ پھر وہ تحقیقیں کرنے لگ گئے کہ دیمک لاٹھی کو جب کھاتی ہے کتنا ٹائم لگاتی ہے، پھر کب بوسیدہ ہوتی ہے۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام تو اتنے مہینوں سے نہیں تھے وہ زندہ۔ وہ لاٹھی کی نا وہ تحقیق جیسے آج کل بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ یوں مرا تو یوں ہوا تو یوں ہوا، تو کیا ہو گیا، وہ جب سے ہو گیا، جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تحقیق کرتے رہو۔ بہرحال پھر ان کے خلیفہ آ گئے اور جنات اپنی رخصت کو گئے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، اس روایت کو بھی امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن کو بھی مٹی کچھ نہیں کرتی۔ یہاں لاٹھی تھی، اذن ایسا تھا، کئی مہینوں سے تو فوت ہو چکے ہیں، نہ بدبو آئی ہے نہ کچھ ہوا ہے۔ پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے قبروں میں اسی طرح ہی رہتے ہیں، ظاہری دنیا سے وہ پردہ کر جاتے ہیں، ان کی لاشوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ نیک بندوں کی لاشوں میں آپ کے سامنے واقعات ہیں، فلاں قبرستان سے یوں ہوا تو اسی طرح نکلے بزرگ، اور یوں، تو یہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور پھر یہ مرور دور آیا وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کنعان سے یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر چلے گئے، وہاں آباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے، یوسف علیہ السلام کی لاش کو پھر دوبارہ شام میں، بہرحال بیت المقدس میں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے پہلے رخصت ہو گئے، یوشع بن نون رخصت ہو گئے، دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آنے لگے۔ ہر نبی جو بنو اسحاق میں سے تھے علیہ السلام، وہ بھی اسحاق بھی بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پوری کائنات کے نبی، خاتم النبیین، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ باقی یہ سلسلہ جو ہے یہود کا، یہ بنو اسحاق میں سے ہے، اور یہود ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا، تو اسی نسبت سے گویا یہودی کہلانے لگے۔ وہ تو پھر اپنے اعمال بد کی وجہ سے ایسے بدنام ہوئے کہ یہودی ایک گالی بن گیا ہے، کہ ایسی شرارتیں، ایسی سازشیں، ایسے عوام کے ساتھ تو سازشیں چلو ایک الگ بات ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں یہ ایک الگ بات ہے، یہ تو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی سازشیں کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلا وجہ قتل کر دیتے تھے کہ ہماری مرضی کے خلاف تو ہم نے تقریر کیا کی۔ بعض دفعہ ایک دن میں بیت المقدس کے منبر پر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے شہید کیا، جبکہ وہ اسی کے ماننے والے تھے کہ آپ نے ہمارے رواج اور رسم کے خلاف بیان کیوں کی۔ ظاہر پیغمبر نے تو اللہ کی ہدایت کے مطابق بیان کرنا ہوتا ہے، رسم رواج اور عوام مقتدیوں کو آج کل کے اماموں کے لحاظ سے، اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے کے لحاظ سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال
یہ نظام رہا، اور وہ صندوق اور اس سکینہ کی بھی کہانی جو موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے وغیرہ وغیرہ۔ آگے چلیں، یہودی آباد تھے اسی جگہ پر، اور اس کے ساتھ روم کے علاقے میں بھی وغیرہ، زمانہ اسلام کے پہلے کی بات ہے، جب اس وقت کے رومی بادشاہ نے ظلم و ستم کیا یہودیوں کے اوپر، عیسائی مذہب ابھی نہیں آیا تھا، تو یہ یہودی، یا بعض نے کہا کہ آ چکا تھا، اپنی کتابوں میں وہ علامات دیکھ کر کہ جن علامات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ، نشانیاں وغیرہ بتائی گئی تھی، ان کو سمجھتے پڑھتے ہوئے یہ مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں جو شام سے یہ رومی بادشاہ کے ظلم و ستم نہ سہتے ہوئے ہجرت کر کے جلا وطن ہو کر وہاں گئے تھے۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو چند یہودیوں نے، عبداللہ بن سلام، یکاب اخبار وغیرہ نے اسلام لایا، باقی تو اس طرح ہی۔ جی، یہ یہودی جب یہاں آباد تھے، قرآن مجید نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ اگر یہ بیت المقدس کی قدر نہیں کریں گے، اپنے اپنے اس وقت کے لحاظ سے مذہب کی صحیح پاسداری نہیں کریں گے، شرارتیں کریں گے، بدعمالیاں کریں گے، تو ہم ان کے اوپر اپنے ان کے دشمن مسلط کریں گے، جس کو اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ جب یہودی بدعمل ہوئے، اور عجیب عجیب بدعملیاں کہ آج کل تعویذ بیچ کر دین کی خدمت کی جا رہی ہے، اور جناب نظام بن گئے، دفتر بن گئے، یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ دیکھو بھائی سوچو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت یوں کی ہے، کسی پیغمبر نے دین کی خدمت یوں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعویذ بیچے ہیں، یوں لینے لگی ہیں وغیرہ اس طرح۔ اس وقت یہودیوں نے کیا کیا، وہ صخرہ، وہ پتھر جو آسمانوں سے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس کو توڑ کر تھوڑا تھوڑا جتنا توڑ سکتے تھے، یہودی لوگوں کو، یہ راہب، یہودی علماء، یہودی احبار، یہ عوام آتی تھی، اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتی تھی، یہودی علماء جو بیت المقدس میں مقیم تھے وہ ان کو وہ ٹوٹا ہوا صخرہ کا پتھر دیتے تھے، اتنا وزن کا سونا لیتے تھے۔ بہرحال ایک عرصے تک ان کا کام ہوا، بعد میں وہ آگے نظام آ رہا ہے جو ایسی جب اس حد تک بے ادبیاں ہو جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب یہ بدعمل ہو گئے اور اپنی شریعت پر بھی کما حق ہو پابند نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو تھوڑا جھٹکا پہلے بھی ہوتا رہا۔ ایک دفعہ مصر کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، دوسری مرتبہ پھر مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا، پھر بخت نصر نے کیا، اس نے اپنا خلیفہ مقرر کیا لیکن اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی۔ چوتھی مرتبہ بخت نصر یہ مجوسی تھا، عراق کا بادشاہ تھا، لیکن بعض رات نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ میرا خیال ہے یوں جیسے آج کی تاریخ کوئی بعد میں لکھے گا تو یہ کہہ دے کہ سن 2000 میں، 2000 سے پہلے، 2000 کے بعد میں پوری دنیا کا حکمران ایک ہی تھا اور وہ امریکہ، تو اس کا لکھنا ٹھیک ہوگا کہ ویسے بٹھا تو دیے ہیں نمائندے، حکمران تو وہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بخت نصر حکمران ہو، ورنہ آگے پیچھے حکومتیں اور بھی تھیں، لیکن تاریخ لکھتی ہے نا کہ 4 بڑے بادشاہ جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو دو کافر ہیں وہ بخت نصر اور نمرود ہے، اور جو 2 مسلمان یا
وہ سکندر ذوالقرنین ہے، بعض رات نے اللہ کا ولی لکھا ہے، بعض نے پیغمبر، اور ایک سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین کی پوری دنیا پہ حکمرانی کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، واقعتاً ان کی حکمرانی تھی۔ وہ تو صبح شام سے چلتا ہے، تخت اور ناشتہ آ کے کابل میں کرتے ہیں وغیرہ، ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی عطا تھی سلیمان علیہ السلام کو، لیکن ان کی ایسی نہیں تھی کہ یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا سکہ چلتا تھا، انٹرنیشنل سکہ انہی کا تھا، ڈالر، اور اس طرح الو بنا رہے تھے تو یہ پھر ٹھیک ہوگا۔ جیسے آج کی تاریخ کوئی بعد میں لکھے گا تو وہ صحیح لکھے گا، ظاہر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا ہیں، نہ آزاد ہیں نہ کچھ ہیں، ویسی باتیں ہیں۔ کوئی کر لے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، چند منٹ کے لیے سکون سہارا حاصل کرے، حقیقت تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، بخت نصر جو چوتھی مرتبہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، بہت سخت حملہ ہوا ہے۔ اس وقت بعض یہودی بت پرست بھی بن چکے تھے، اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد کو بھی شہید کیا، ساری چیزیں وہ جو ہیرے جواہرات سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لگے ہوئے تھے، وہ سارے مال و دولت اور قیمتی خزانے وہ لے کے بائبل میں لے گیا۔ یہ جو ببابل ہاروت و ماروت قرآن مجید کے پہلے پارے میں ذکر آتا ہے نا، یہ وہ بائبل ہے جو عراق کے سرزمین میں لگتا ہے، اور بخت نصر ادھر کا ہی حکمران تھا، نمرود بھی ادھر کا تھا۔ بعض رات نے 1000 سال حکومت لکھی ہے بخت نصر کی، اب اللہ عالم بثواب، یہ لے کے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ ایران کے بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ آباد کرایا، وہ خزانے واپس لائے بائبل سے اور ان کو پھر دوبارہ ادھر فٹ کر دیا، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے۔ لیکن ویسے ہی وہ بادشاہ کہ ہم بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو، ہم سپر پاور ہیں تم سپر پاور ہو، اس وقت کے لحاظ سے یہ جنگ تھی، اس میں ان کا فائدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انطاکیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے انطاکیہ کے ایک بادشاہ نے بھی ان یہودیوں کے اوپر کیا اور لوٹ کسوٹ ہوئی وغیرہ وغیرہ، پھر ان کے قبضے سے چلا گیا۔ پھر ایک رومی آیا بادشاہ، اس نے ان کو یہاں آباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ چوتھا واقعہ یاد رکھنا جو بخت نصر نے حملہ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے 415 سال بعد بخت نصر نے مسجد کو شہید کیا، ہیرے جواہرات جو قیمتی چیزیں تھیں لے کے بائبل میں چلا گیا، یہودی مردوں کو اس نے غلام بنایا، عورتوں کو ویسے چھوڑا، کسی کو قتل کیا وغیرہ، ختم تباہ کر دیا تھا، جس کو قرآن نے کہا ہے نا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ سال بعد پہلے ایک انطاکیہ کے ایک بادشاہ نے کچھ حاصل کیا اور وغیرہ یوں رہنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آ گئے دور، ان کی پیدائش ہو گئی، عیسائیوں کے پاس مسجد بیت المقدس آ گئی وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا جو زمانہ تھا وہ انہوں نے گزارا، قرآن کی ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کے بالاتفاق عقیدے کے لحاظ سے رفع عثمانی کے بعد قرآن نے صاف کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبع لهم بل رفعه الله الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھایا، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی پہ چڑھا سکے یہودی، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا تھا، جس سرکش کو اندر بھیجا تھا اللہ نے اس کو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی۔ جب دروازے کھولے دیر ہو گئی تو آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو دوسرے کہنے لگے یہ عیسیٰ ہے تو جو ہمارا بندہ اندر گیا تھا وہ کدھر گیا ہے؟ اگر جو ہمارا بندہ اندر گیا تھا یہ وہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ بہرحال جب شر غالب ہو تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اپنے کو قتل کر رہے ہیں کہ دوسروں کو، پھر وہ سولی پر انہوں نے اپنے بندے کو ہی چڑھایا ہے۔ بہرحال وہ الگ کہانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 40 سال بعد پھر دوبارہ ایک تیتس نامی شخص ہے، رومی ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ کچھ ہے،
جو آج کل کے ماڈرن دور میں نا ہم سیکولر پر بلیف کرتے ہیں، ہے اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ کہلانا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش بھی داخل ہے اور بھی داخل ہے، سیکولر پر ہم بلیف کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مسلمان بنایا تم کو، یہ آخری امت ہے، آخری پیغمبر کے پیروکار ہیں، قیامت تک مسلمان رہیں گے، اسلام رہے گا، تم کمزور ہوتے رہو گے، اللہ اپنے اچھے بندوں کو لاتا رہے گا اور تم سیکولر پر بلیف کرتے رہو۔ بزدلو، کب تک تم ان کے سہاروں پہ جیو گے؟ کب تک تم غیروں کی نکالی پر رہو گے؟ کب تک تم اپنے فیصلوں کی مرہون منت اللہ اور رسول کے دشمنوں سے بھیک مانگتے رہو گے؟ کہتے ہیں عالمی دنیا، عالمی برادری فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، عالمی برادری یہودیوں کو کہے کہ جنگ روک لے۔ عالمی برادری کون ہے؟ عالمی برادری بھی انہی کا بہن بھائی ہے، اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جنگ بند کرو، ریکویسٹ سے جنگ بند ہوتی ہے؟ یہ بات یہاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں، ہم خار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ جو ظالم سرکش ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ اور دعاؤں سے نہیں بھاگتے، ان کے لیے تلکا بتلکا کا نظام ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، یہ زمانہ آیا کہ مسلمانوں کے پاس بھوک تھی، فلاں تھا، یہ دور بھی آیا خیر القرون میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ان کے پاس اگر 20 تلواریں ہیں تو ادھر 2 ہیں، لیکن تھی ضرور تلواریں۔ ایسا نہیں کہ دشمن کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ہمارے پاس بالکل نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ بھوک ہوتی رہی، پتھر باندھے جاتے رہے، کفر نے مذاقیں بھی بنائیں، لیکن کفر کے آلات حرب کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے پاس آلات حرب بھی تھے، بے شک وہ تھوڑے بھی ہوں، اور کفر کی یلغار کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر میں خود باہر نکلے ہیں۔ دشمن نے نہیں کہا تھا کہ بدر مقام، آپ کو پتہ چلا ابو سفیان کی نگرانی میں، ابو جہل کی نگرانی میں مشرکین مکہ چندہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کاروبار میں جو شام کے ساتھ کاروبار مشرکین مکہ کا ہو رہا ہے، اس میں جس کو جو نفع ہوگا وہ نفع جمع کیا جائے گا، یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے، جس پر قیادت ابو جہل اور ابو سفیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے مقابلے میں چندہ جمع ہو رہا ہے، اسلحہ خریدا جائے گا، تو فرمایا کہ ان کو یہاں آنے کی زحمت ہی نہ دو، نکلو مسلمانوں جو نکل سکتے ہو، اور اعلان اختیاری تھا، یعنی آرڈر نہیں تھا کہ تم بھی سب نکلو، نہیں، جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين۔ جب مسلمان ڈٹ گئے، کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، تو ہماری صفت قہار بھی وجود میں آئی۔ پھر ہم نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتے، انہیں لباس بھی جنگی پہنایا، پگڑیاں بھی پہنائی، زریں بھی پہنائی، اصلاح دے کے میدان بدر میں اتار دیا۔ وہی رب ہے جو حی لا یموت ہے، جو محمد کا بھی رب، ہمارا بھی وہی رب ہے، جو آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہ السلام کا رب ہے۔ لیکن آج وہ ایمانی کیفیت نہیں رہی جس کو اقبال مرحوم کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی مسلمان کی کوالٹی میں کمی آئی، رب العزت کی رحمت میں مدد و نصرت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں تو دشمن کا مشورہ پتہ چلا، خیال سے بات سمجھنی ہے۔ ہم کوئی تنقید یا تخریب کا ذہن نہیں رکھتے ہیں، بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دشمنوں نے اپنے علاقے میں مشورہ کیا کہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، چندہ جمع کرو،
مسلمانوں کو مدینہ میں ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو صحابہ بار، ابھی تو آئے تھے 1 سال ہوا تھا اور اس سال روزے بھی فرض ہو گئے تھے۔ 17 رمضان کو نکلے، گرمیوں کے روزے تھے، بعض صحابہ کے پاس لباس بھی پورا نہیں تھا، لاٹھی ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت کیسے شامل حال ہوئی، کفر کا وہ زور اور غرور ٹوٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 40 سال 33 بندہ نے ظلم کیا بیت المقدس پر، نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا نہ کچھ تھا، میں اس سے ادھر گیا سیکولر جی۔ بہرحال پھر ان میں سے ایک، اس کا کوئی قدرت کا نظام ہے، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، تو اسی کے بندوں میں سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، یعنی اس وقت کے لحاظ سے عیسائی ہو گیا، اور وہ مسجد ویران تو انہوں نے کر دی تھی اور اسی ویرانی کی حالت میں رہی، لیکن کچھ امن آ گیا کہ ان کے جرنیلوں میں سے ایک بندہ، اس کو تحت اول کہتے ہیں، بہرحال وہ مسلمان ہوا، عیسائی ہو گیا۔ یہ اسی طرح ویرانی کی حالت میں رہی مسجد۔ ذرا خیال سننا، خیال سے بات سننا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو، بیت المقدس کو عالی شان تعبیر کیا، ایک مثالی طور پر وہی کر سکتے تھے کہ وہ جنات ان کے تابع ادھر ادھر سے وہ چیزیں لا سکتے تھے۔ بعد میں یہودیوں سے سنبھالی نہیں گئی، اس سے رنگ روغن بھی نہیں ہو سکا، دشمنوں نے گرایا وہ پلر نہیں لگ سکا، یوں ہی ہوتا رہا۔ تھوڑا بہت کچھ شاہ ایران نے ان کو کر دیا کہ عبادت کرتے رہو۔ اب آ کے جو 33 نے تباہ کیا، یہ اسی ویرانی کی حالت میں رہی کہ دور آ گیا اسلام کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص جو فاتح مصر رضی اللہ عنہ، کسی ایک صحابی کی کسی ایک بات کو لے کر دنیا کے بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے کالم نگار، بڑے بڑے مفسر فضول طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو آپ ٹھیکیدار ہو، اللہ نے آپ کو اسرافیل مقرر کیا ہوا ہے کہ صحابہ کی شان کی تنقیح کرو، کون کیسا تھا کون کیسا۔ فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کرنا، تو مصری کہتے تھے فرعونی، نحن فرعونی، ہم فرعونی لوگ ہیں، فرعون کے شجرہ نسب میں سے ہیں، قبطی ہیں، ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ایک مرد درویش جو مہاجر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ مقرر ہوتے ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں۔ بہرحال یہ فاتح مصر ہیں اور فلسطین کا علاقہ اور یہ علاقہ بھی محاصرے میں آ گیا، یہودی بھی اس میں آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ کچھ محاصرہ رہا، تھوڑی بہت کچھ لڑائی بھی رہی، لیکن اس وقت کے لحاظ سے جو لوگ اس علاقے پہ یہود و نصارہ قابض تھے، عمرو بن العاص یعنی مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے بھی صبر و تحمل کا معاملہ کیا، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، کئی عرصہ محاصرہ ہوا۔ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی کہ ہم مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آ جائے، ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر چل پڑے۔ رجب کا مہینہ ہے، 16 ہجری ہے، 3-4 سال حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ہو چکے ہیں۔ وہ آئے تو وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ غلام سوار تھا اور امیر المؤمنین نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم تو کر دیتے ہیں، دنیا سن لیتی ہے، ایسی نہیں بات ہوتی ہے، بڑی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے یہودی وغیرہ اور لمبی لمبی لائنیں لگا کے کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کا دیدار کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں جو علامت موجود ہے خلفائے راشدین کی، مسلمانوں کے خلیفہ کی، صحابی کی، وہ جو سوار ہے اس کے چہرے پر نہیں ہے، وہ صحابی نہیں تھے، زید صحابی نہیں تھے جو حضرت عمر کے غلام تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ہمارا امیر المؤمنین بڑا انصاف والا ہے، اس کے انصاف پہ تو دنیا رش کرتی ہے۔ اس وقت اس کا نمبر سوار ہونے کا نہیں، وہ سامنے سے رسی پکڑی ہوئی ہے جو وہ امیر المؤمنین ہے، جس کو قرآن نے کہا نا کہ وہ
ان کے چہروں پہ چمک ہوگی حضرات صحابہ کی ہیں۔ وہ سارے یہودی عیسائی جو بڑے بڑے راہب احبار اپنے جبہ کبہ دستار میں تھے، بیک زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا جب حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے، کہا وہ علامتیں مسلمانوں کے اس امیر المومنین کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے نبی کی پیاری جماعت کی شان یہ ہوگی، علامت اور پہچان یہ ہوگی، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، عبادت کی وجہ سے، میک اپ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ یہ نور اصلی ہوگا، عارضی نہیں بنایا گیا، یہ بناوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سب یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ سن 16 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کے پاس رہی۔ 1 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے کو تفصیل سے بات کریں گے۔ میں اگر جلدی کروں تو انصاف نہیں ہوگا، حق ادا نہیں ہو سکے گا تاریخ کا جو بیت المقدس کی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس رہی۔ 480 ہجری میں خلافت بنو عباس سے پھر دوبارہ عیسائی یہودیوں نے بیت المقدس لے لی تھی۔ 16 ہجری میں مسلمانوں کے پاس بیت المقدس آئی، 480 ہجری کے لگ بھگ دوبارہ ان کے پاس گئی۔ 570 ہجری میں جو نور الدین زنگی کی حکومت ہوتی ہے اور اس کا فوجی افسر ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ ایوبی والد کی طرف منسوب ہے اور کرد علاقہ عراق کا ہے۔ یہ نور الدین زنگی نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا میں بیت المقدس کو فتح کروں گا، اور ایک خاص لکڑی کا ممبر بھی بنایا ہوا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیحت کی کہ میری زندگی کی آرزو یہ پوری کر دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر یہ بیت المقدس 570 ہجری میں حاصل کی، اور وہ ممبر جو ہے وہ وہاں رکھا، اس پر خطبہ دیا کہ میرے بادشاہ نور الدین زنگی کی آرزو پوری ہو گئی۔ یہ 90 سال تقریباً 91 سال بنتے ہیں جو ان کے پاس رہے۔ اب ذرا اور بات سمجھنا، پھر میں ختم کرنے لگا ہوں۔ سن 590 ہجری سے لے کر، سنو مسلمانوں موجودہ، 590 ہجری سے لے کر 1948 تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھی، پوری خلافت عثمانیہ وغیرہ میں۔ 1948 میں دھوکے کے ساتھ یہ کرائے پر آنے والے یہودی ہیں، اور پھر 1967 میں 66 میں 67 میں دھوکے کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت اور ایک بستی بنا لی۔ پھر یعنی 66 سے لے کر آج تک یہ بس نہ ان کے پاس یا ہمارے پاس، یا یہ سمجھے کہ ان کے پاس، اور ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر، فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں دوستو، بات یہ ہے کہ ہم غیروں کے سہارے پر ہیں، غیروں کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، غیروں کی نقالی میں ہیں، اور اس صورت میں ہم اگر بیت المقدس کو لینا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان توبہ طیب میں آئے، جب نبی آخر الزمان اللہ کا محبوب پیغمبر، اس کو بھی دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی یہ مسجد اور ان مظلوم کشمیری ہوں یا برما کے ہوں، شام کے ہوں یا فلسطین کے ہوں، جہاد کے ذریعے سے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔